الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ، اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ، ایک سورہ براءہ، اور یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ توبہ تو اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ 3 مخلص مسلمان صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ ان پر ناراض ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا بائیکاٹ کروایا، 50 دن راتیں ان کا بائیکاٹ ہوا۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، تو چونکہ ان کی توبہ کا ذکر ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور براء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر مشرکوں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکوں سے، اس لیے سورت کا نام سورہ براء ہے۔ اس سورت کے اندر کافروں کی 3 قسموں کا بیان ہے اور 3 واقعات کا بیان ہے، ایک ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک غزوہ حنین، اور ایک غزوہ تبوک۔ کافروں کی جو 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے مشرک، بت پرست، اللہ کے مقابلہ میں بتوں کو پوجنے والے۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہے۔ مکہ فتح ہو گیا ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پہلا حج ہوا اسلام کے انتظام میں، اور اس کے امیر مقرر ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حج کا ایک امیر ہوتا ہے۔ اگلے سال 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 1.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ۔ 9 ہجری میں یہ سورت سنائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا یہاں طواف نہیں کرے گا، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، یا اسلام قبول کر لیں یا یہ علاقہ چھوڑ جائیں، اگر نہ چھوڑیں تو ان کو قتل کرو اور ختم کرو۔ کیوں؟ یہ پلید ہیں اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ کہتے تھے ہم نے بیت اللہ بنایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نعرے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہیے بیت اللہ بھی بنا لیں۔ اور اگر عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، انسان موحد ہو، راستہ سے پتھر روڑا اٹھا کے ایک طرف پھینک دے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک آدمی نیکیوں کا مستحق ہو جاتا۔ اور اگر شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، ملاوٹ، اللہ کے ساتھ اس کے نبیوں، رسولوں، ولیوں، پیروں، پیغمبروں، قبروں، مزاروں والوں کو، گدیوں درگاہوں والوں کو شریک کرتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گانج بخش، غوث، کرنی بھرنی والا سمجھتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ ان کا یہ بیان ہوا۔ کافروں کی دوسری قسم ہے یہودی عیسائی۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور بیٹا جز ہوتا ہے، اولاد بیٹا جو ہیں وہ والد کا حصہ ہوتے ہیں۔ بیٹا ماننا، جز ماننا ایک ہی بات ہے۔ جو بیٹا مانتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور، کفر ہے، کفر، شرک ہے، کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ رسول کا اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے،
نہ اس کا بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ یہودیوں کی یہ بات ذالک قولہم بفواہہم، یہ منہ کے ساتھ ان کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اولاد ماننا یا اللہ کا جز حصہ ماننا ایک ہی بات ہے۔ اولاد والد کا حصہ اور جز ہوتی ہے۔ اور ان کے متعلق اللہ نے یہ بھی بات فرمائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر۔ عدی حاتم تائی کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو عیسائی تھا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں یہ بات تو تھی۔ تو یہی تو عبادت ہے۔ اللہ کے مقابلہ میں چاند بنانے والا، سورج بنانے والا، آسمان بنانے والا کبھی کسی نے نہیں مانا۔ سب اللہ کو بڑا مان کے ساتھ شریک سسٹم بناتے ہیں۔ سہیل جس نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلح حدیبیہ کا، کافروں کا نمائندہ، آپ نے پوچھا سہیل کتنے رب پوچھتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر 7 نیچے۔ ہمیشہ مسئلہ یہ رہا، اللہ کے مقابلے میں رب مکمل کوئی نہیں۔ آج کل مسلمانوں کو آپ جب سمجھاتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، قبر پرست، پیر پرست، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو اسلام عقیدہ خراب ہوتا ہے، کہتے ہیں بابا ہم اللہ کو مانتے ہیں، زمین مانتے ہیں، آسمان مانتے ہیں، سارا کچھ پیدا اس نے کیا۔ یہ تو مکے والے بھی مانتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر، سوال کے اندر، سورنے پکارنے کے اندر اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر کو شریک نہ کیا جائے، وہ تو تم کرتے ہو۔ تو انہوں نے اپنے علماء کو حلال حرام کرنے کا، اب مسلمانوں کو دیکھ لو کلمہ پڑھتے ہیں، مقلدین ہیں، اپنے اپنے اماموں کو، مرشدوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، مفتیوں کو انہوں نے حق دیا حلال حرام کرنے کا۔ جو وہ کہتے بنا لیا تھا حلال اور حرام کرنے میں۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا۔ ثواب اور نیکی میں ان کو جی یہ دن بڑا محفل والا ہے جی، یہ بڑا ثواب، اور تم کس نے، اور یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے یہی بات ہے۔ حق دینا ان کو، ثواب نیکی طے کرنے کا، حلال حرام کرنے کا، ان کو جو تم نے حق دیا ہوا ہے اماموں کو، مرشدوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، مذہبی پیشواؤں کو، یہی تو عیسائیت اور یہودیت والی بات ہے۔ انہوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا۔ وہی بات امت مسلمہ کے اندر ہے۔ تو اللہ نے ان کا علاج ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين، ان کو شکست تو حتیٰ کہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے باندھ کے منت سماجت کریں اور تمہیں جزیہ اور ٹیکس دیں کہ مسلمانوں ہم نے زندہ رہنے کے لیے تمہیں کتنا ٹیکس دینا ہے۔ ان کا یہ علاج کرو۔ اور کافروں کی تیسری قسم منافق، اوپر سے کلمہ اندر سے کفر، ان کا بھی اللہ بہانے بناتے ہیں۔ اور مسجد قباء کے مقابلہ میں مسجد زرار بنائی میٹنگ مشورہ کے لیے، صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف
منصوبے بنانے کے لیے مسجد زرار بنائی. اللہ نے فرمایا یہ مسجد زرار ہے، پھر آپ نے وہ گروا دی. ان کا کیا علاج ہے؟ بائیکاٹ، کوئی جنازہ نہیں اور کوئی ان کے لیے دعا مغفرت نہیں. ان کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، منہ میں لب مبارک ڈالا، اپنی قمیص پہنائی، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا. اور اللہ نے آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی تو نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، جائز نہیں ہے ان کی نماز جنازہ، اور نہ ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا جائز ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. اب یہ عقیدہ رکھیں کہ قوالوں والا ایک قوالوں والا مذہب ہے، یہ قوالوں والا ایک عقیدہ بنا ہے. کیا؟ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قوالوں کا مذہب ہے. اور یہاں کیا ہے؟ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ مانے گا قوالوں کا مذہب مان. اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی. کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ ان مشرکوں کے لیے بخشش مانگے. یہ جو کافروں کی ساری قسمیں جن بیان کی ہے، اور یہ بخشش دعا جائز نہیں. اور یہ جنازہ یہ دعا بخش منہ اٹھا کے سارے چل پڑتے جنازہ پڑھنے. اسی یہ دعا خیر رکھی ہے مارکیٹ انہاں مرتداں دا، بے نمازاں دا، مشرکاں دا جنازہ پڑھنا. اسی دعا خیر رکھی ہوئی ہے، مارکیٹ بند کریں گے تو سارے جنازے. انا للہ. اللہ فرماتے ہیں کسی نبی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کا ان کا نماز جنازہ پڑھے. اور یہ بخشش دعا نماز جنازہ ہے. اچھا، ان کا ذکر کر کے اللہ نے مومنوں کو بھی سمجھایا کہ تم بھی سیدھے ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ساری دنیا اللہ نے اکٹھی کر دی، ساری دنیا کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ نبی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے تمہارے بابا دادا پردادا، تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے، اور تمہارے بھائی، اور تمہارے قبیلے، تمہاری بیویاں، تمہارے مال جن کو کماتے ہو، تمہاری تجارتیں، کاروبار جن کے خسارے نقصان سے ڈرتے ہو، تمہاری رہائش گاہیں بڑا پسند کرتے ہو، بڑا دل لگتا ہے دیکھ دیکھ کے، اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے احکام ماننے میں، کہ اللہ رسول کے احکام ماننے میں ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے اور تم ان کے پیچھے لگتے ہو، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تم مجرم ہو، باغی ہو، تم پر فرد جرم لگ چکی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ عذاب کب لاتا ہے، تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، انتظار کرو، صبح آیا کہ شام آیا. اور یہ لوگ فاسق نافرمان ہیں. اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کی، اس کا ذکر کیا. یہ اللہ نے بنائے ہیں سلسلے، لیکن پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے نماز، پہلے حلال حرام، پہلے سچ جھوٹ کا امتیاز، پہلے دین کے کام، اللہ رسول کی بات کو آگے، پھر یہ سارے سلسلے پیارے یہ اللہ نے بنائے. اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے کہا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، دین پر چلنے میں، حلال کھانے میں، اور تقوی پرہیزگاری میں، سنت کے مطابق شادی کرنے میں، سنت کے مطابق تجارت کرنے میں، کسی بھی کام میں ان میں سے کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے اور تم ان کے پیچھے لگتے ہو، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو.
ہجرت رسول کا واقعہ بھی بیان ہے اس صورت کے اندر. مکہ والوں نے میٹنگ کی دارالندوہ میں کہ بس اخیر ہو گئی ہے، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہم حل کریں اور اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں معاذ اللہ. دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، قریش کے بڑے بڑے سردار وہ بیٹھے. جب دروازہ بند کرنے لگے نا، ایک بوڑھا سا آ گیا سراقہ کی شکل میں. اور تم کون ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے تم یہاں کوئی میٹنگ کر رہے ہو. میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. دوسرے نے کہا چھوڑو اس کو. کہیں نے کہا چلو بوڑھا سا ہے، کوئی تجربہ کار ہے، کوئی مشورہ دے دے. وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا. تجویز پیش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے، ہمیں کیا کہاں جائے. یہ بولا وہ شیطان جو تھا، یہ کام نہ کرنا، بڑی میٹھی زبان والا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، باہر نکلے گا لوگ اس کی گرویدہ ہو جائیں گے، لشکر اکٹھا کر کے پھر یہاں آ کے تم پہ حملہ کرے گا، یہ کام نہیں کرنا. ایک اور بولا، کہتا ہے ایسے کرتے ہیں اس کو کسی مکان میں بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند، نہ آئے نہ جائے، بائی کارڈ اندر ہی ہے، ختم ہو جائیں گے. یہ کہنے لگا نہ یہ کام نہ کرنا، اس پر ایمان لانے والے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ لڑ بھڑ کے چھڑا لیں گے. ابو جہل بولا جو نائب ابلیس تھا، شیطان کا نائب، کہتا میرے دماغ میں خناسی آ رہی ہے. اور تجویز، میرے دماغ میں خناسی آ رہی ہے. خناسی تھی اور کیا تھا؟ اچھا بھئی تو کہ مکہ کے جتنے قبیلے ہیں نا، سب میں سے ایک ایک نوجوان لو اور تیز تلواریں دے کے کھڑا کر دو. جب یہ پچھلی رات اٹھے نا، بیت اللہ میں جاتا ہے عبادت کے لیے، یکلخت حملہ کر دو، کوئی شہید کر دو، خون تقسیم ہو جائے گا. بنو ہاشم رسول وسلم کا خاندان اور اس کے ساتھی کس کس سے بدلہ لیں گے؟ دیت لیں گے نا، دیت دے دیں گے. یہ شیطان کہنے لگے گل ہوئی نا، یہ جو اسے میرے نائب نے پیش کی، اس پہ تجویز پہ اتفاق ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شام کے ٹائم آیا کرتے تھے، دوپہر کو کبھی نہیں آئے تھے. اس دن دوپہر کو آئے اور آ کے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں آپ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی ہے نا تو باہر کر دو ان کو. کہا جناب یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، جو کہنا ہے کہہ دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کرتے ہوئے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے آج رات مکہ چھوڑنا ہے، اور یہ فرمایا کہ تجھے ساتھ لے کے جاؤ. سبحان اللہ. کہنے نے پچھو پج کے رلیا سے. اللہ کی قسم، جن کے دروازے پہ چل کے جبریل علیہ السلام آتا تھا وہ چل کے آئے ابو بکر صدیق کے دروازے پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تجھے میرا پہرے دار مقرر کیا ہے، چوکی دار مقرر کیا. رات کو آپ سوئے، علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بستر پر آ کے سو جانا جب میں اٹھوں. اور مٹھی لی ایک مٹی پھینکی، سب کی آنکھوں اور سروں پہ اللہ نے پہنچا دی، ان کے پہلو سے گزرے. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ مکہ سے شمال کی طرف ہے، آپ جنوب کی طرف چل پڑے، سور پہاڑ اس کی طرف آپ چلے. صبح شیطان آیا، کھڑے تھے اونگ رہے تھے. کہنا اوئے، کہنا ہاں ادھر کھڑے ہو. کہنا ہاں محمد ابھی نکلے گا مال. کہنا تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے نا خاک ڈال کے نکل گیا یہ. کہنا وہ سویا پڑا ہے، جا کے دیکھ لو. تو گیا ہٹایا تو علی اٹھے. علی ہاں محمد کہاں ہے؟ کہنا مجھے کیا پتا تھا، میرے پاس بٹھا کے گئے تھے. ابو بکر صدیق لے کے چل پڑے رہے، کبھی بھاگ کے آگے ہوں کبھی پیچھے. ابو بکر کیا بات ہے؟ کہتے اللہ نے پہرے دار مقرر کیا ہے، جب دل میں بات آتی کو آگے سے دشمن آ جائے تو بھاگ کے ابو بکر سینہ آگے کرتا ہے، جب پیچھے سے ڈر لگتا ہے تو میں پیچھے سے آتا ہوں. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. آگے گیا تو تھک گئے، جناب میرا کندھا حاضر ہے. بچپن میں جس سواری پہ چڑھے وہ سواری سب سواریوں سے آگے نکل گئی. جہاں ابو بکر نے کندھے پہ سواری کی، ابو بکر کے کندھے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، مرتبے میں سب صحابہ سے آگے نکل گئے. جب اوپر گئے کہا جناب غار کے اندر میں کوئی خطرہ مطرہ نہ ہو، یہاں ٹھہرے. اندر ساری صفائی کر کے وہاں سوراخ بند کیے اور ایک پیڑی رکھی. جناب آئیے، آپ تھکے ہوئے تھے،
ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جیسے رحل پر قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی اللہ نے صرف ابو بکر کی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ سارے صحابہ ہیں، کیونکہ جو 3 راتیں رفاقت، معیت، ساتھ، زیارتیں، ملاقاتیں، تنہائیاں ابو بکر کو ملی، وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہے۔ زہریلی چیز نے ڈسا، درد تو بہت ہوئی، لیکن حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں۔ آنسو گرا رسول کے رخسار پر، کسی کا آنسو کہیں گرتا ہے، کسی کا کہیں کو بڑا نیک ہے تو یہاں میراب میں گرے گا، ابو بکر کی آنکھ کا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرا۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے یہ، آپ نے دم کیا، اللہ نے صحت دے دی۔ یہاں جو خبریں آ کے دیتا تھا مکہ والے آج کیا میٹنگ کر رہے ہیں، ابو بکر کا لڑکا تھا۔ یہاں ابو بکر کا چرواہا بکریاں لے کے باہر آتا، ابو بکر رات کو باہر نکلتا اور وہاں سے دودھ دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہاں سے نکلے تو 2 اونٹنیاں تھیں، وہ بھی تیار ابو بکر نے کی تھی۔ راستہ میں جو کھایا رسول اللہ صاحب نے کھانا، وہ بھی ابو بکر کے گھر کا تھا، اسماء نے تیار کیا ہوا تھا ایک تھیلی کے اندر۔ ساری عمر دیتا رہا، کھلاتا رہا۔ اس لیے تو رسول اللہ صاحب نے وفات سے پہلے فرمایا تھا، ان امن الناس علیہ فی صحبتی ہماری ابو بکر، میری امت ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے بدلے تمہارا رسول دے کے جا رہا ہے، ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں دے سکوں۔ یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، یہ موجزہ ہے تمہارے رسول کا، اس کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا۔ جاتے ہوئے پیچھے سے جن لوگوں نے تعاقب کیا نا پکڑنے کے لیے، ان میں سراقہ بھی تھا۔ آپ نے بدعا کہ اس کا گھوڑا دھنس گیا، کہا محمد میری دعا کرو، 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ کہا سراقہ پردیسی سمجھ کے، مسافر سمجھ کے آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، وقت آئے گا اللہ مجھے غلبہ دے گا، میری امت غالب آئے گی، اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کا کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ ایسے نا میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے محمد کسرا بن ہرمز، کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ، اس کی بات کر رہا ہے؟ ہاں کسرا بن ہرمز، وقت آئے گا۔ عمر کی خلافت میں رضی اللہ عنہ سراقہ جمعہ پڑھ رہا، وہاں سے بکس آیا جب فتح ہوا، ایران نے شکست کھائی اور ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، بکس لایا گیا، اس میں کنگن پڑے تھے، سراقہ جو پہنتا، کسرا جو پہنتا تھا تخت پر بیٹھتے وقت، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا، تو کہا بڑا جوان تھا، نہیں ہمارے پاس بھی جوان ہے، عمر کو غیرت ہے، پہن ذرا پہن۔ سامنے سراقہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کنگن آیا، اس نے رونا شروع کر دی۔ عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہجرت کی رات یاد آ گئی، ایک وہ وقت تھا کہ مجھ جیسا دیہاتی گنوار محمد کو پکڑنے کے لیے تیار تھا، یہ وقت ہے کہ دنیا کی سپر طاقت ختم ہوئی اور اس کے زیورات یہاں رسول اللہ کے یہاں صحابہ کے پاس آئے ہیں، اور وہ بات پوری ہوئی جو آپ نے پیشین گوئی تھی، سراقہ وقت آئے گا کسرا بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر عمر کو نکال دیں اسلام سے، عمر کو چھوڑ دیں اسلام سے، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ادھوری رہتی ہے۔ عمر وہ ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری کی۔ 100 اونٹنیوں کا اعلان، پیچھے سارے سواریوں پر چڑھے ہوئے تھے، وہ ہو گیا محمد، وہ ابو بکر، پکڑو ہے پکڑو ہے پکڑو مٹی۔ 300 میل کا سفر کرا کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے والا کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، چوتھے خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے داماد ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھول، ان کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت، ان کے خامد ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہیں، جن کی گردن 21 رمضان کو کٹ گئی، جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ غزوہ حنین
مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی فتح مکہ کے موقع پر کہ بنو حوازن کا قبیلہ 4000 کی تعداد میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے بھی بچوں کو لے کے میدان میں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. آپ میں باہر نکل کے لڑیں گے. 12,000 کا لشکر لے کے آپ نکلے. 12,000. بعض کے دل میں یہ بات آئی ہر جنگ میں ہم تھوڑے کافر زیادہ تھے, آج یہ کر دیں گے, آج وہ کر دیں گے. جب میدان میں پہنچے ان کے ذہن میں بات تھی کہ صبح لڑائی ہوگی صف کے سامنے صف. پچھلی رات تھی, انہوں نے یکلخت حملہ کر دیا. پہاڑوں پہ بیٹھے تھے, تیروں کی بارش, نیزوں کی بچھاڑ, پتھروں کی یلغار کر دی, بگدڑ مچ گئی. جس خچر پر رسول اللہ سب سوار تھے, 2 ساتھی جنہوں نے خچر پکڑ رکھا تھا انہوں نے پیچھے کیا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حفاظت کریں. آپ نے لگائی آگے کو, جب دیکھا نا مجھے آگے نہیں جانے دیں گے, خچر سے چھلانگ لگائی. میدان کارزار میں, تیروں کی بارش میں, نیزوں کی بچھاڑ میں, پتھروں کی یلغار میں نبی بولا. اندھیرا تھا, نہ بولتا, کسی کو کیا پتا ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بولا. جرأت شجاعت غیرت کا امام بولا, جہاد کا لمبردار بولا, نیزوں کی بچھاڑ میں بولا, پتھروں کی یلغار میں بولا, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تمہیں خبریں پہنچی ہوں گی, مکہ والا محمد ہوں, وہ جو مکہ والا محمد ہے وہی ہوں, کھڑا ہوں. اور جو بات مکہ میں کہتا تھا نا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حدت روا, آج میدان کارزار میں بھی کہوں گا. میں کوئی جھوٹا نبی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں, کھڑا ہوں میں. پھر ساتھی کو کہا ذرا آواز لگاؤ, بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے میدان میں. وہ کدھر گئے؟ مجھے مدینہ بلانے والوں, وہ کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے. پھر حضرت علی کا حوالہ دیتا ہوں, جن کے دلوں میں بغض ہے نا صحابہ کا, باتیں کرتے ہیں صحابہ بھاگ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, جب یہ آواز پہنچی اندھیرے میں, فَوَلَهُ وَلَا اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا, صحابہ ایسے آئے جیسے گائے چند ان کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے. لبیک لبیک, آ گئے ہم آ گئے, حاضر حاضر حاضر. آئے, جم کے لڑے, اللہ نے فتح دے دی, ان کو شکست ہو گئی. لیکن صحابہ کے دل میں یہ بات ہے کہ آج ہوا کیا؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا سورت میں, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی, وسائل پہ, اپنی طاقت پہ تم نے گمان کیا. بدر میں یا اللہ تو, احد میں یا اللہ تو, خندق میں, اور آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لمبی چوڑی زمین میں نے تم پہ تنگ کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی. اللہ نے یہ بات سمجھائی, سال کی نہیں بات, مہینے کی نہیں, 24 گھنٹوں کے نہیں, چند سیکنڈوں کے لیے بھی اگر کوئی مجھ سے نظریں ہٹا کے دائیں بائیں مشکل کشائی عادت روائی اپنی کثرت پر ناز کرے گا, معاف کروں, حوصلہ ہے میرا, میری مرضی. لیکن اگر میں پکڑوں نا, رگڑا دوں تو میں پکڑ سکتا ہوں. اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ اس وقت ہر وقت ڈرتے رہو, بھروسہ ایک رب پر رکھو. غزوہ تبوک یہ سب سے بڑی مشکل جنگ ہے. ایک تو سپر طاقت سے ٹکرانا تھا. اس نے سوچا, پہلے تو میں نے سمجھا عربوں کے اندر نہ لڑائیاں ہیں, یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, مکہ فتح ہو گیا, ان پر فیصلہ کن وار کرو. 2 لاکھ رومی بادشاہ لے کے آیا, 30,000 کا لشکر آپ نے اکٹھا کیا. یہ سب سے بڑا لشکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری جنگ ہے. یہ جنگ ایک لحاظ سے بہت سخت جنگ تھی, گرمی کے موسم میں تھی, سفر بہت دور کا تھا, مدینے کی روزی پک چکی تھی, کھجوروں کی شکل میں, انگوروں کی شکل میں باغات. اور یہ بڑا ایک وقت ہوتا ہے کاشتکار باغبان کے لیے, پھل کاٹنے توڑنے کا, ٹھنڈے پانی کے چشمے, باغات, کھیتی باڑی, بیوی بچے, بہت دل بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے. میں چلو جہاد کے لیے, ٹھیک ہے جی, سب کچھ چھوڑ کے گئے. ایک سواری پر کئی آدمی سوار ہو کے گئے. ان کو اللہ نے شکست دی. جب واپس آئے کہا, میرے ساتھیوں, کچھ لوگ مدینہ میں ہیں, بیوی بچوں کے پاس, تمہارے ساتھ نہیں آئے, لیکن وہ سچے مخلص مسلمان تھے, اللہ نے ثواب میں ان کے تمہارے برابر شریک کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ اس صورت میں ذکر ہے, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ.
اے نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں، تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے، سواریاں مانگتے تھے، تو نے کہا میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، پہلی بہت کمی ہے، ان کے پاس تھی نہیں۔ جب یہ جہادی قافلے روان ان کے آنکھوں سے آنسو، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، رو رہے تھے، گھروں میں تھے، دل دماغ محاذوں پر تھے، میٹنگ، مشورہ، صلاح، جہاد کی خبر مجاہدین کی، اور جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں پانی سبزی پہنچانا، بیٹا آپ کا والد گیا ہوا، ہاں کو کام ہو بتاؤ، ہر وقت خبر گیری میں رہے، اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر دی۔ 3 مخلص مسلمان رہ گئے، جب واپس آپ آئے تو منافقوں نے، جناب میری بیوی بیمار تھی، چلو ٹھیک، جناب میرا گھر اکیلا تھا، جناب مجھے یہ تھا یہ تھا۔ 3 مخلص مسلمان، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کہا جناب ہمارا کوئی عذر نہیں، سستی ہوگی۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور ہوتا نا میں ایسی بات کرتا، اس کو قائل کہ تو اللہ کا رسول ہے، اوپر سے وہی آ جائے گی، غلطی ہوگی، آپ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ 50 دن بائی کاٹ ہوا، کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی کلام نہیں۔ آپ نے ان کی بیویوں کو بھی کہا تم بھی علیحدہ جاؤ، کیا اطاعت تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دوسرے 2 بھائی گھروں میں تھے، لیکن میں آتا تھا بازار میں گھومتا پھرتا، لیکن میں اس کو بولتا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں آیا تو ایک آدمی گھوم رہا ہے اور میری طرف اس کو اشارہ، اجنبی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے، تم کعب بن مالک ہو؟ ہاں۔ خط دیا روم کے بادشاہ کی طرف سے، لکھا تھا سنا ہے تمہارا صاحب ناراض ہو گیا ہے، تمہارے جیسا آدمی ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے، آؤ سپر طاقت کا حصہ بن جاؤ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ خط جا کے جلا دیا، تندور میں پھینکا، اور یہ سبق دیا، ہر وہ تحریر، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کھینچے، سنت سے کھینچے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، عمل تو دور کی بات ہے، وہ جلانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا دیکھ بین الاقوامی جرم نہ ہوتا سفیر کو قتل کرنا، میں تجھے قتل کر دیتا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ کیسی تربیت، یہاں مرتے ہیں یہ نالیوں پر، یہ کونسلر نہیں بنتے، نالیاں میں نے صاف کرانی ہیں، وہ کہتا نہیں میں نے صاف کرانی ہے، صبح اور شام اور کفر کرتے ہیں، اور جناب دین ایمان بکتے ہیں نالیوں کی صفائی پر۔ وہاں سپر طاقت کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کوٹھے کی چھت پر، 50 دن ہو گئے تھے، میں نے کہا یا اللہ اب تو معاف کر دو، اب تو کافر بھی ہمارے اندر تما رکھنے لگ گئے ہیں۔ بس دور سے آواز آئی، ایک آدمی بھاگا ہوا، ابشر یا کعب ابن مالک، کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ میں نے کہا بات بن گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ وہ آیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے کہا یہ جو میرا سوٹ ہے نا نیا، یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں گھر میں گیا کپڑا ہو لیا، میں نے کہا یہ میں تمہیں، میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے نا، یا بہترین دن وہ تھا جب تو اسلام لایا، اور یا آج یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میری توبہ قبول، میں اپنا سارا مال اپنے رب کو دیتا ہوں۔ کہا نہیں فلاں حصہ رکھ لے، تو میں رکھ لوں، تو چونکہ ان کا اس میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام توبہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔